لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته رواه الإمام بخاری. محترم اور معزز دینی اور دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جو سلسلہ سیرت الانبیاء والسلف کا الحمدللہ ایک طویل عرصے سے جاری و ساری ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت یہ محتاج وضاحت نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہمارے لیے اس کی اہمیت کو درشانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، کس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور والیوم الآخر، اور قیامت کے دن میں یوم آخرت کے واقع ہونے کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پوری سواد حیات، پوری سیرت ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اور اسوہ کا مفہوم مختصر ہمارے اپنے زبان میں یہ ہوگا کہ ہماری اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جو معاملات ہیں، چاہے خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، چاہے اچھائی ہو، نعمتیں ملے یا بیماری اور آزمائش ملے، ہر معاملے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے قریب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھا، صرف دیکھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے بڑھایا، جسے ہم آثار کہیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، ان کی زندگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ یعنی ہمیں انہیں ریڈ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور ہماری زندگی ہمیں اس کے مطابق گزارنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سیرت، بایوگرافی، سوانح حیات۔ اور یہ ایک طویل سلسلہ الحمدللہ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کے ذریعے شروع کیا گیا ہے، جو قابل تحسین ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج، جس میں ہم ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جنہیں وہ سعادت نصیب ہوئی جو شاید ہی کسی اور صحابی کے قسمت میں ہو، نصیب ہوئی۔ اور وہ کیا ہے کہ 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھتے ہوئے، آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کے افکار سب کو قریب سے دیکھتے ہوئے آپ کی سنتوں کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اور وہ صحابی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، خادم رسول جنہیں کہا جاتا ہے. آج کے اس مختصر سے درس میں ہم جانیں گے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت، ان کی سوانح حیات، خاص طور سے جب سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو آئے ان کے کیا معاملات تھے اور ان کے معمولات کیا تھے، ان کے اعمال کیسے تھے اور ان کے کس طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس کی اتباع کرتے ہوئے اسے آگے بڑھایا. ساتھ ہی ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. اصل یہی ہے سیرت میں کہ ہم سنتے تو ہے سیرت مختلف صحابہ کرام کی، جیسے جو سلسلہ چلا ہے ہر 15 دن سے بہت سارے صحابہ کرام کی سیرتوں کو ہم نے سنا، ان کی سوانح ہے، لیکن ہم نے اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا، یعنی اپلائی کیا، اپنے عمل کو ان کے مطابق ڈالا، تو اس کا مقصد ہمیں حاصل ہوا. اور یہی اس کا مقصد ہے کہ ہم صرف سنے نہیں، سننے کے حد تک نہ رکھیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بہت بنیادی بات ہے. بچوں کی تربیت کے ناحیے سے بہت ساری باتیں آگے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی. والدین کی ذمہ داری کیا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، اسی طرح استاد اور شاگرد کا تعلق کس طریقے سے ہوتا ہے، حسن اخلاق کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، علم حدیث کیا ہے، سنت سے محبت کس قدر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اسی طرح دین کی خدمت کرنے کا جذبہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر جو حضرت انس بن مالک نے اپنی زندگی میں محسوس کیا، وہ بھی اس کے اندر، اس درس کے اندر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم سنتے ہیں، چاہے ہم یہاں حاضر رہے یا بعد میں ہم سنیں، بہتر ہے کہ ہم حاضر رہیں. ہم اپنے آپ کو، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور سبھی کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہم ضرور و ضرور سیرت الانبیاء اور سلف کے اس پروگرام کو سنیں، اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں، آدھے پاؤں گھنٹے کا وقت نکال کر سوانح حیات کو سنیں. آج کی مصروف ترین زندگی میں جہاں کتابیں ہماری زندگی سے غائب ہو گئی ہیں، ورنہ یہ درس تو ہمیں کتابوں سے لینا، لیکن کتابیں بالکل مفقود ہو گئی ہیں. پڑھنا لکھنا آج کے مصروف ترین بزی ترین شیڈول میں، لائف میں یہ ممکن نہیں رہا کسی کے. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور باقاعدہ سوانح حیات کو پڑھتے ہیں. تو اس طریقے کے جو درس ہوتے ہیں اس میں ضرور شرکت کریں اور صحابہ کرام کی سیرت کو سن کر اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں. ہم آتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تعارف. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر انصاری صحابی، ان کا تعلق انصار سے ہے. یہ وہ صحابی ہے، اور مہاجرین اور انصار کی تعریف کو ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر اپنے گھر بار کو، اپنے کنبے کو، اپنے سارا کچھ، پوری زندگی کو قربان کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مہاجرین، اور ان مہاجرین کو جنہوں نے استقبال کیا اور اپنے گھروں میں جنہیں جگہ دی اور اپنا بھائی جنہیں قبول کیا، استقبال کیا، یہ انصار ہے. انہی صحابیوں میں سے ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور ان کی کنیت ابو حمزہ تھی اور ان کا تعلق مدینہ کے انصار سے تھا. ان کی والدہ کا نام تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ. یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ تھی جو بھی ایک بہت بڑی صحابیہ تھی. نام اگر ہم دیکھیں جو احادیث کے اندر حضرت انس بن مالک کا مکمل نام مروی ہے وہ ہے انس بن مالک بن نضر بن زمزم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار الانصاری. یہ مکمل نام، مکمل نسب کے ساتھ حضرت انس بن مالک کا، ان کے دادا، ان کے پردادا، اس طریقے سے نسب مکمل حضرت انس بن مالک کا ہے. اور ان کی مشہور کنیت ابو حمزہ ہے اور ابو نصر سے بھی یاد کی جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بصرہ میں رہنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے 10 سال تک خدمت کی، تب تک یہ مدینہ میں ہی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، انتقال ہو جانے کے بعد انہوں نے بصرہ کی طرف ہجرت کی، عراق میں شہر بصرہ، اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی. وہ انشاءاللہ آگے بات آئیں گی. اور کل 2862 احادیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ 2862 حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے. ابھی ہم آتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زندگی کی طرف. جب یہ چھوٹے بچے تھے، ان کی عمر 10 سال کی، ہم سوچیں 10 سال کا بچہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، 10 سال کے بچے کے اندر کوئی شعور ہی نہیں، کھیلنے کودنے کے نہیں ہوتے اس کو.
کوئی شعور، کوئی سمجھ اور کوئی دانائی نہیں ہوتی۔ اس عمر میں 10 سال کی عمر کے مرحلے میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک کو لے کر آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انس کو اپنا خادم بنائیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی یہ خدمت کرے۔ وہ آئی، حدیث میں الفاظ اس طریقے سے ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا انیس ابنیہ، انہوں نے انیس کہا۔ محدثین علماء کرام نے لکھا ہے کہ محبت سے، پیار سے ان کی والدہ اپنے بیٹے کو انیس کا، نام تو انس ہی تھا لیکن انیس کے محبت سے کہا جاتا تھا۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انیس ہے، اتیت کبھی یخدمک، میں اسے آپ کے پاس لے کے آئی ہوں تاکہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ فضل اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ دو باتیں ان کی والدہ نے ذکر کی، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے انیس کو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے، اور دوسرا یہ انہوں نے ریکویسٹ کی، یہ انہوں نے التجا کی کہ آپ انس کے لیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، وہی میں ان کی والدہ کے سامنے کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ تعالیٰ اس بچے کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما، مال میں اور اولاد میں اضافہ کرو، بارک لہ فیما اعطیت، اور جو کچھ تو اسے عطا کر اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کا مال بہت زیادہ ہو، بہت امیر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے مال میں بہت برکت دی، اور ان کی اولاد کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، 100 بچے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور مطابق محدثین کرام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کو 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اب یہاں پہ حدیث کے اندر دو الفاظ آتے ہیں، ان کے ایک سوتیلے باپ تھے، والد تھے ابو طلحہ، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس کو لے کر گئے تھے۔ تو ایسا نہیں کہ والدہ بھی لے کر گئی اور ان کے جو سوتیلے باپ تھے ابو طلحہ، انہوں نے بھی لے کر گئے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت انس خود کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ان انس غلام کیس، کہ بے شک انس کے بہت ہی ہوشیار غلام یعنی بچہ، غلام دراصل ابھی بھی بچے کو کہا جاتا ہے، بہت ہی ہوشیار، بہت ہی سمجھدار بچہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ فلیخدمک، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت کرے، لہٰذا حضرت انس سفر میں بھی اور حضر میں بھی، سفر یعنی ٹریولنگ میں، سفر کی حالت میں، اور حضر یعنی جہاں کوئی مقیم ہو، رکا ہوا، وہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر خدمت کرتے رہے۔ آگے حضرت انس کہتے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار، 10 سال تک خدمت کی، کوئی معمولی ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، 10 سال۔ کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اے بچے تم نے یہ کیوں نہیں کیا اور اے بچے تم نے یہ کیوں کیا، جبکہ وہ کچھ کہتے ہیں، حدیث کے مکمل الفاظ جس سے واضح ہے کہ بعض اوقات میں وہ کام کرتا تھا جو کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی جو مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں وہ کام کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ ایک حدیث اس سے پہلے گزری کہ مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی چلایا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ اے بچے تم نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس کی زندگی سے جو اسباق ہمیں حاصل کرنے اس کے ضمن میں انشاءاللہ آگے بات آئے گی، لیکن یہ ہے کہ دونوں روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے ثابت ہے، ان کی والدہ بھی ام سلیم نے بھی لے کر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کے لیے، اور ابو طلحہ جو ان کے سوتیلے والد تھے وہ بھی ان کو لے کر گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، خادم رسول بھی نے کہا جاتا ہے، اور صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی اور متعدد روایات ہیں جس کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے کہا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، حدیث ہے جو شروع میں
خطبہ حاجہ میں ذکر کی گئی کہ خادم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین 10 سال تک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود کہتے ہیں کہ 10 سال تک خدمت کی، وما قال لي اف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف نہیں کہا، یعنی کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی چھڑکا نہیں، وما قال لي شيء صنعته بما صنعت، اور نہ کبھی کسی کام کے کرنے پر مجھے یہ کہا کہ کیوں تو نے ایسا کیا، اور ولا لشيء تركته لما تركت، اور نہ ہی کسی کام کے چھوڑنے پر مجھے یہ کہا کہ تم نے اسے کیوں چھوڑا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پہ بہت بہترین درس ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس میں ہمیں اس حدیث سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ 10 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، کوئی کم مدت اور وقت نہیں ہے کہ جس میں ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہیں آیا حضرت انس کی زندگی میں کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہو، چھڑکا ہو یا نے ڈانٹ ڈپٹ کی یا مارا ہو، کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچپن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کرتے، اور جب وہ بچے تھے، دیکھیں ایک بچے کو اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، 10 سال کا بچہ کیا ہی سمجھ ہوتا ہے، اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا، لیکن اس عمر کے مرحلے میں بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو راز رکھا، کبھی اسے افشا نہیں کیا۔ صحیح حدیث ہے، حضرت انس خود کہتے ہیں کہ اتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں علینا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ایک حدیث میں میرے پاس آئے، حضرت انس کہتے ہیں میرے پاس آئے، وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، وانا العب مع الغلمان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، چھوٹے بچے تھے 10 سال کے، کھیل رہے تھے، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فبعثنی الی حاجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، فابطأت علی امی، تو میں تھوڑی دیر تاخیر سے میرے ماں کے پاس پہنچا، جب کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو لیٹ ہو گیا، تو ماں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے سلسلے میں مجھے بھیجا تھا۔ کس کام کے سلسلے میں؟ ماں پوچھ رہی ہے اپنے بیٹے سے کہ کیوں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سا کام تھا؟ قلت انہا سر، حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا وہ راز ہے، سر ہے، وہ پوشیدہ بات ہے، یعنی ایک راز کی بات ہے، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی ماں کو بھی بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اپنی دیکھیے یہاں پہ والدہ کا بھی کردار دیکھیے، والدہ اپنے بیٹے سے، ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ لا تحدثن بسر رسول اللہ، ہرگز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کسی کو بتانا، ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے کسی کو بتانا نہیں۔ قال انس، حضرت انس کہتے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ واللہ لو حدثت به احدا تحدثت بیا ثابت، اے ثابت رضی اللہ عنہ اگر میں نے کسی کو بیان کرنا ہوتا یہ راز تو میں تمہیں ضرور بضرور بتاتا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت۔ اب یہاں پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا شعور دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئے، میرے پاس آئے، میں بچہ تھا چھوٹا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کی عمر کیا تھی 10-12 سال کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے سلسلے میں بھیجا، جب لیٹ ہو گئے ماں کے پاس آئے، ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے، کہا لیٹ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، کہا کیوں بھیجا؟ بیان نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کیا، اور آخری عمر تک نہیں کیا۔ جب انہوں نے یہ روایت نقل کی، یہ حدیث بیان کی حضرت ثابت سے، تو کہا کہ اگر مجھے بیان کرنا ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا، آخر تک بتایا نہیں، اس راز کو راز ہی رکھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اخلاق دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں، خادم ہمیشہ اپنے مالک جس کی وہ خدمت کرتا ہے ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بہت سارے زندگی میں اتار چڑھاؤ اور بہت سارے معاملات ہیں، بنیادی طور سے موٹی موٹی باتیں یہاں پہ سیرت کے ناحیے سے ذکر کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بچوں کے ساتھ نرمی اور پیار اور محبت اور شفقت والا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث گزری راز والی، اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا۔ ہم اپنے آپ پر فٹ کریں، ہم بچوں کو چھوڑے، ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑوں تک کو سلام کرنے سے کتراتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ضرب دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے، یہی چیزیں ہمیں حدیث سے، سیرت سے اخذ کرنی ہے کہ جو عمل
صحابہ نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، وہ ہم اپنی زندگی میں کریں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت انس خادم رسول تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبت بھرے انداز میں کہتے تھے یا ذوالحسنین، اے دکان والے، ظاہر ہے کسی کو دکان والے، ایک ہنسی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ تو بچوں کے ساتھ ہمارا بھی رویہ، اسباب میں انشاءاللہ یہ ذکر آئے گا کہ ہمیں ہمارے یہاں جو عام مزاج ہے بچوں کی تربیت کے نائے سے، خاص طور سے تربیت کے نائے سے، وہ بہت ہی ایک طریقے سے مناسب نہیں کہہ سکتے، یا ایسا ہے کہ جو تربیت کے مخالف، جس سے تربیت ہوتی نہیں ہے بلکہ بچہ اور بگڑنے کے اسباب ہوتے ہیں۔ بچے کو ڈانٹنا، بچے کو مارنا، چیخنا، چلانا، اسے ڈرانا، ایسی چیزوں سے کہ جس کا وجود ہی نہیں، کسی کوئی بھی ایک شیطانی کردار لیجیے، اس کا نام رکھ کر بچے کو ڈرانا۔ بچے کو اللہ سے ڈرائیے، اللہ کا خوف سے دلائیے، کیا حق ہے کیا باطل ہے وہ اسے بتائیے۔ بچے نے غلطی کیا اسے مار دینا، یہ تربیت کا انداز نہیں ہوتا، آگے بتائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا ذوالحسنین، اے دکان والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس کو بہت محبت اور شفقت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفقت سے ہی پیش آتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں، خود روایت کرتے ہیں، یہ بہت ساری جو یہ روایت ہے ان کے اپنی احادیث، ان کی اپنی روایت کردہ کلمات ہیں۔ کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریر، میں نے نہ دیباج اور ریشم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یعنی صفت میں سے ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ کسی بھی دیباج یا ریشم کی ایک قسم ہے سلک کی، کہ میں نے کسی دیباج اور ریشم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا، اور نہ کبھی مشک اور عنبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ پایا۔ اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو محسوس کیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی علمی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 سال کا جو یہ عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، کوئی معمولی کام نہیں تھا، اور وہ بہت بڑی خدمت انہوں نے دین کی دی۔ سوچئے 2000 سے زائد احادیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی خاموشی یعنی تقریر کو نقل کرنا اور اسے آگے پہنچانا، اسے تابعین تک پہنچانا، اسے آگے نشر کرنا، تو یہ بہت بڑی دین کی خدمت تھی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جان دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ان سے حضرت انس سے حدیث روایت کرنے والے بڑے بڑے تابعین میں حسن بصری، محمد بن سیرین، قتادہ، ثابت بن البنانی، عبدالعزیز بن صہیب اور اس طریقے کے دیگر تابعین انہوں کے نام آتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے تابعین ہیں جنہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث کو سنا اور امت تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے انہوں نے اپنے آنکھوں سے باقاعدہ مشاہدہ کے معجزے کا، صحیح روایت ہے صحیح بخاری کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا ہے، لوگ پانی تلاش کرنے لگے وضو کرنے کے لیے، لیکن لوگوں کو پانی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا، اس میں وضو کے لیے پانی لگا ہے، جو برتن چھوٹا تھا اور ظاہر ہے وہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کافی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اسی برتن میں وضو کرتے رہے۔ سارے لوگوں نے وضو کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا جو انہوں نے حضرت انس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس معجزے کا۔ بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ معجزہ کہتے ہی ایسا عمل جو خلق عادہ ہو، جو نارملی، جو عام طور سے کسی عام انسان کے ذریعے ظاہر نہ ہو سکتا ہو، اور ایسے بہت سارے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محدثین کرام نے اور علماء کرام نے باقاعدہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک معجزہ تھا۔ کہتے ہیں حضرت انس
کہ وہ برتن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلتا رہا یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے تک وضو کر لیا. یعنی پورے قافلے کے لوگوں نے ایک برتن کے پانی سے وضو کیا. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا، اپنا سامنے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا. اسی طریقے سے شروع میں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت انس کی والدہ آئی ام سلیم رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ حضرت انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت کرے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ التجا کی کہ آپ اس بچے کے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ اس بچے کے مال میں اور اس کے اولاد میں کثرت دے، بہت زیادہ مال اور اولاد عطا کر، اور جو کچھ تو اسے عطا کر اس میں برکت دے. کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ قد رأیت منہن اثنین فی الدنیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی وہ دونوں چیزیں تو دنیا میں نے دیکھ لی، یعنی مال بھی اللہ نے بہت زیادہ دیا اور اولاد بھی بہت دیا. خود حضرت انس کہتے ہیں سب سے زائد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی ماشاءاللہ. اور کہتے وانا ارجو الثالث فی الآخرہ، اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تیسری چیز مجھے آخرت میں ملے گی. تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محفوظ کیا. آپ اگر دیکھیں گے حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، سفر اور گھر کے معاملات، کھانے پینے کے معاملات، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، غرض کے ان تمام ابواب پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے احادیث روایت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نقل کیا ہے، یعنی قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، کردار کا، اعمال کا، افعال کا مشاہدہ کر کے امت تک پہنچایا ہے. یہ بہت بڑا حدیث کا سرمایہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی کو آپ دین کی خدمت کے میں گزار دیا. دین کی نشر و اشاعت، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ اور آگے آنے والی نسلوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کو پہنچانے میں انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی. اور ایک طویل عمر پانے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. کہتے ہیں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات، تاہم جو متفقہ طور سے وہ قول ہے حضرت انس کی وفات کی تاریخ کے سلسلے میں، تاریخ تو موجود نہیں ہے البتہ سنہ موجود ہے، وہ ہے 93 ہجری، 93 ہجری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا انتقال بصرہ میں ہوا. جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک، رحلت تک مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں ہجرت کی اور وہاں پہ 93 ہجری میں 93 میں بصرہ میں فوت ہونے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی آخری صحابی ہے. بعض اوقات یہ بھی قول آتا ہے کہ آخری صحابی حضرت انس، آخری صحابی حضرت انس نہیں، یہ آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ ہے. یہ سب سے آخری صحابی ہے جن کا انتقال ہوا. صحابی وہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، اسے صحابی کہتے ہیں. تو آخری صحابی حضرت ابو طفیل ہے. البتہ بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہ مختصر سی سیرت کے پہلو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ رہتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اب نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں ان حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں سبق کیا ہے. بہت ہی جامع چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مختصر سے آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. اول تو یہ کہ بچوں کی دینی تربیت یہ کم عمر سے کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم میں سے سب کو یاد ہے، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو نہ پڑھے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے، اسے ہلکی مار مارے. ہم اپنے گھر میں سوچے، ہمارے گھر میں بچے ہیں 10 سال کے، اس سے بڑے، اس سے چھوٹے. 10 سال کے ہونے پر کیا ہم بچوں کے ساتھ کوئی معمول رکھتے ہیں؟ نماز کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گریبان میں چاہ کے ہر شخص سوچے. حضرت انس رضی اللہ عنہ
جب 10 سال کے تھے ان کی والدہ نے وقف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کی نشر و اشاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قریب سے دیکھ کر ان کی تربیت میں زیر تربیت رہتے ہوئے وہ بچہ پروان چڑھے گا، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اپنے بچے کو۔ اور ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہر شخص یہ سوچے کیا ہم حقیقی معنوں میں اپنے بچوں کو نماز یہ بنیادی چیز ہے، باقی ساری چیزیں بھی ہم لے لیں، نماز یہ بنیادی چیز جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائے تو 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ کیا ہم نماز کے لیے بچوں کو جگا دیں، بچوں کو لے کر آتے ہیں مسجد میں؟ اس کے بعد اگر بچہ مسجد میں آئے اور بچہ شرارت کرے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہر مسجد میں ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں علماء کرام اس پر بولتے بھی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذمہ داروں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک بچہ ہے، مستی کرے گا، شرارت کرے گا، وہ کھیلے گا، وہ ہنسے گا، آپ برداشت کیجیے۔ ہاں بہت ہی جو چھوٹا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، بہت زیادہ چھوٹا ہے تو اس کو مسجد میں نہ لائے۔ بعض اوقات لوگ ایسے بچوں کو لاتے ہیں جو پیشاب کر سکتا ہے، یہ بے شک ایسے بچوں کو نہ لائے، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ مسجد کے احترام کے لیے خلاف بات نہ ہو، توہین بھی نہ ہو۔ لیکن جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ کیا ایسے بچوں کو ہم لاتے ہیں مسجد میں؟ یا اگر ہم گھر میں ہیں تو گھر میں ان کی نماز کی پابندی کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہے جو حضرت انس کی سیرت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس کی والدہ ان کو لے کر گئی تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو یہ چیز ہمیں ایک حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک لمبا عرصہ 10 سال کی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، نیک صحبت ان کو حاصل ہوئی، جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا، ہم جسے اپنی لینگویج میں کہیں فرینڈ سرکل، ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ یہ نیک لوگ ہونا چاہیے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کا خلاصہ ہے حدیث کا کہ ایک نیک ساتھی اور ایک برے ساتھی کی مثال ایسے ہے کہ ایک خوشبو بیچنے والا اور ایک بھٹی چلانے والا۔ نیک ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے یا تو وہ آپ کو خوشبو دے گا جس سے آپ معطر ہوں گے، آپ کو خوشبو آئے گی، یا کچھ نہ کچھ تو کم از کم آپ کو بیٹھنے کی وجہ سے وہاں خوشبو حاصل ہوگی، آپ کو مہک آئیں گی، آپ کو خوشبو ملے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جو کوئلہ ڈھونڈتا ہے، جو بھٹی جھونکتا ہے، کہ کم از کم اگر آپ کو وہ کوئلہ نہ جلائے تو اس کی بدبو آپ کو پریشان ہے۔ یعنی نیک ساتھی ایسا ہے جو آپ کی دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت کے لیے آپ کو آخرت کی فکر کرنے کے سلسلے میں آپ کے لیے ہمیشہ ترغیب کرے گا۔ یعنی نماز کی طرف بولیے، آپ کبھی غافل ہوئے آپ کو نماز کی طرف لے جائیں، دیگر جو اسلام کے شریعت کے احکامات ہیں، تو نیک ساتھی کو ہم انتخاب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک لمبا عرصہ گزارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صحبت اور معیت انہیں حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے اولاد کے لیے دعا کرتے رہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اس کا اثر دیکھیں گے آپ کو، اللہ تعالیٰ بے انتہا مال دیا اور بے شمار بہت زیادہ اولاد دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہوا تو ان کی والدہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ تو ہم بھی اپنے اولاد کے لیے دعا کریں۔ یہاں یہ بھی ہے کہ جہاں ہم دعا کریں تو بعض اوقات اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو، نافرمان ہو، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہو، تو آپ کبھی بد دعا نہ دیں، کبھی بد دعا کے کلمات زبان پر نہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ لا تدعوا علی اولادکم، کہ اپنی اولاد پر بد دعا نہ دو، نہ اپنے مال پر بد دعا، یعنی کسی کو بد دعا نہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا اس وقت تم دے رہے ہو جب دعا قبول ہوتی ہے اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے اور اس کا اثر تمہاری اولاد پر آئے، کہ تم جو بد دعا دے رہے ہو وہ لگ جائے اس کو، کبھی نہ دو۔ کتنے بھی نہ فرما، اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو، اس کی کاؤنسلنگ کرو، اس کو سمجھاؤ کہ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اختیار کرو، لیکن کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو۔ اس سے مسلمان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے
نرمی اور محبت اور شفقت کے تربیت کا بہترین اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. حضرت انس خود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا, یہ چھوڑا کیوں. اور ہم دیکھیے ہمارا معاملہ کیسے ہوتا ہے. ہمارے ماتحت آفس میں لے لیں, دکان میں لیجیے, جو بھی ہمارے جونیئر ہوتے ہیں, اگر ہم سینئر ہیں تو ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان غصے میں ایسے ایسے کلمات کہتا ہے کہ بعد میں انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کہا, مجھے یقین نہیں ہوتا. کیا کیا انسان نہیں کہتا. گالی گلوچ تو ہوتا ہی ہے. سوچیں ہم کہاں پہ گئے. یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہنے پر خادم رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں, یعنی کبھی ڈانٹا نہیں مجھے. اور ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے. یہی چیزیں سیرت سے ہمیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں حاصل کرنی, یہی چیزیں ہمیں حاصل کرنی. اور یہی سیرت کا اصل درس ہے کہ جو ہم سنیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں. تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں, اور ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے. ہم اگر کسی کے ماتحت ہیں یا ہمارے ماتحت کوئی ہے, ان کے ساتھ پیار محبت اور شفقت سے پیش آئیں. انہیں ڈانٹے نہیں, انہیں جھڑکے نہیں, انہیں چلائے نہیں, انہیں مارے نہیں. اگر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے معاملہ, ہم ذمہ داروں سے رابطہ کریں, لیکن یہ نہیں کہ ہم انہیں ڈانٹیں. ہم سینئر ہیں, ہم بڑے ہیں, تو ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, وہ ہمارے غلام ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. بعض اوقات قریب سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے بعض دکانوں میں یا بعض دفاتر میں کہ جو سینئر ہوتے ہیں, اس کا مالک جو ہوتا ہے, اونر ہوتا ہے, اللہ کیا 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 اور کیا کیا نہیں ملتا. اب وہ بیچارہ جو ماتحت کام کر رہا ہے وہ مجبور ہے, وہ پریشان ہے, وہ اپنی کمائی کے لیے وہاں رکنے پر مجبور ہے. وہ باتیں سن لیتا ہے, وہ برداشت کرتا ہے. لیکن ہمارا اخلاق ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت دیکھیے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا, اپنی ذات کے لیے. طائف میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے لیے تشریف لے, تو مکہ والوں نے, ہمارے بچے چمن اسلام میں بھی یہ پڑھتے تھے, طائف والوں نے آپ کو مارا, جھڑکا, بھگایا وہاں سے, بچوں کو پیچھے لگایا جنہوں نے پتھروں سے آپ کو مارا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں میں خون جمع ہو گیا. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ذات کے اوپر بات آئی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کیا, زخمی کیا, لہولہان کیا. فرشتہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث میں ہے, آپ چاہے تو ان طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیں, ختم ہو جائے ان کا وجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, الفاظ ہمارے سامنے, کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسل ضرور ضرور مسلمان ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا, انہیں معاف کر دیا, چھوڑ دیا. فتح مکہ کے موقع پر غرض کے بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں. وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے, جنہوں نے آپ کو مارا, مارنے کی باقاعدہ سازشیں کی, جو سازشیں ناکام ہو گئی. صحابہ کرام کو ستایا, ظلم کیا, ٹارچر کیا, کیا انتہا ظلم کی انتہا کی. لیکن فتح مکہ کے موقع پر سارے وہ مجرمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے, اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم پر حاکم ہیں, امیر ہیں ہمارے, آپ جو چاہے وہ نہیں کر سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا, لا تثریب علیکم, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں, جاؤ تم سب کے سب, اللہ تم پر رحم کرے, تم سب کو معاف کیا جاتا ہے. یہ اخلاق اور یہ کردار ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. یہی چیزیں سیرت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہمیں جو اللہ کے نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت سے حاصل ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ راز کی حفاظت کریں. اس سے پہلے بھی جیسے بات آئی, جب وہ چھوٹے بچے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, اور حضرت انس کو بھیجا کسی کام کے لیے, والدہ کے پوچھنے پر بھی حضرت انس نے بتایا نہیں, اور نہ ہی راوی حدیث کو بتایا. کہا کہ اگر مجھے بتانا ہوتا تو تمہیں ضرور بتاتا, ایسا بھی نظر. لیکن آپ حضرت انس نے بتایا, ہم راز کی حفاظت کرنا سیکھیں. کسی کوئی اپنے راز کو ہم سے شیئر کر رہا ہے, ہم سے مشورہ کر رہا ہے, ہم سے رائے لے رہا ہے, ہمیں وہ امانت دار سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کا کوئی راز ہم سے شیئر کر رہا ہے, ہم سے ساجی کر رہا ہے, اس کی حفاظت کرنا, اس کو اپنے حد تک رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہر مسلمان کو چاہیے اس
چیز کو ہمیشہ خیال رکھیں، کبھی بھی کسی کے راز کو افشا نہ کریں۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 4 لوگوں میں کسی نے خاموشی سے آپ سے کوئی مشورہ کیا، آپ سے راز اپنا بتایا، 4 لوگوں میں اس کے راز کو بیان کیا جائے۔ یہ بہت سارے اس میں قبائل گناہ ہیں۔ ایک تو غیبت آتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ شخص نہیں پسند کرے گا کہ 4 لوگوں میں آپ اس کے راز کو بیان کرو، یہ غیبت بھی ہے۔ تو راز کی حفاظت کرنا یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں سے ہنسی مذاق کرنا، اللہ کے نبی حضرت انس خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ذو الحسنین، اے دکان والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں سے ہنسی مذاق کریں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سگی اولاد کے ساتھ بھی ایسے رہے کہ وہ اپنا ہر غم، ہر دکھ، ہر معاملہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ لیکن بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب والد گھر میں داخل ہوتا ہے، بچے بیچارے سہم کرے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، باپ کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ماں کے سامنے کھل کر کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اچھے سے رہیں گے، لیکن والد کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ والد شروع سے ہی ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کر، قلق انداز میں، تلخ انداز میں چیخ کر چلا کر اس بچے کے سامنے پیش آتے رہے، اس سے بچہ ڈر جاتا ہے، کیسی آپ تربیت کریں گے اس کو؟ تو بچوں کے ساتھ نرمی، پیار سے، محبت اور شفقت سے بات کی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پورے پلیٹ میں ڈھونڈتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سب مل، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے گود میں سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی بچہ کہے تو پہلے تو اس کو رکھ کے دیں گے، کیوں کھانے نہیں آتا کیا، اور 4 باتیں سنائیں گے کہ یہ تربیت کا انداز ہے۔ ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نماز میں بچہ مستی کر رہا ہے، پیچھے اتنے زور سے بچے کو ماریں گے، وہ بچہ بیچارہ روئے گا، وہاں پہ اسے تکلیف ہوگی، بعد میں اسے بتائیں گے دیکھو سمجھتا نہیں نماز میں مستی کرتا ہے، نہیں سمجھتا، اس کو ناسمجھ بچہ ہے۔ آپ کا تربیت کا مار کر تربیت سکھانے کا انداز سراسر غلط ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم اگر دیکھیں، ہم قریب سے پڑھیں اور سیکھیں اور نافذ کریں، ہمارے سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچے مساجد میں آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک خود کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، امامت کرتے اور کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو آپ نماز کو ہلکی کر دیتے کہ جلد سے جلد نماز مکمل ہو جائے، بچے کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اور ہمارے مساجد میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات بچے کھیل رہے ہیں، مستی، بچے کریں گے مستی، انہیں بچوں سے مسجد سے دور کیا جاتا ہے، انہیں ڈانٹا جاتا ہے، انہیں پیٹا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے، جو تربیت کے اصولوں کے، تربیت کے ضوابط کے خلاف ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور چیز ہمیں جو درس حاصل ہوتا ہے کہ ہم جو علم سیکھے اسے آگے پہنچائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، وضو، نماز اور دیگر معاملات پر قریب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو سیکھا اور اسے امت تک پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے درس ہے جو ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کرے، دوسرے لوگوں کے فائدے کا سوچے، کبھی بھی کسی کے نقصان کا یا کسی کے خراب ہونے کا، کسی کے تعلق سے حسد کا یہ جذبہ کبھی بھی ایک مسلمان کو اپنے اندر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ چند اسباب تھے جو ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، اور ایک روایت ہے کہ ان کے والد سوتیلے والد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں ہبا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ایک طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار کر انہوں نے بہت قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے افعال کو، ہر حدیث کو نقل کیا اور امت تک پہنچایا، تابعین تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کہ بصرہ میں ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو انہوں نے ہجرت کی اور بصرہ میں ان کا ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، چونکہ زیادہ تر حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر اور اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جب وہ رہنے کے لیے 10 سال سے اوپر، اسی وقت سے ان کی سیرت کی چند جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب وہ چھوٹے بچے تھے اس
کے اس درمیان کے لیے پیدائش سے لے کر 10 سال تک یہ ہمیں کسی صحیح سیرت کی کتاب میں یہ علم یا ڈیٹا ہمیں نہیں ملتا ہے. اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیے دنیا میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک کے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحے کی سیرت ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ سیرت ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بڑے سے بڑی شخصیت ہے، بڑے سے بڑے لوگ آئے، امیر ترین لوگ آئے، لیکن کسی کی اتنی واضح ڈیٹیل تفاصیل کسی بھی کتاب کے اندر کسی تاریخ کے اندر محفوظ نہیں جتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک ایک جھلک آپ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم سیرت کا مطالعہ قریب سے کریں، صحابہ کرام کی سیرت، اور خاص طور سے ایک بڑی جامع کتاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، وہ ہے الرحیق المختوم. سارے لوگوں کو تقریباً یہ بات معلوم ہے، اور اس کا انگلش ترجمہ ہے سیلڈ نیکٹر، دا سیلڈ نیکٹر ہندی میں، اور تقریباً دنیا کی تمام معروف زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی سب سے جامع کتاب مانی جاتی ہے. بہت ساری کتابیں ہیں لیکن سب سے جامع، بہت زیادہ تفسیر بھی نہیں، بہت مختصر بھی نہیں، ساری جامع تفسیر یہ سیرت کی موجود ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر اس سیرت کو ضرور بضرور پڑھیں. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو اس آئینے میں ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، اور یہی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری فلاح کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے. دیکھیے ہمارے سامنے بہت سارے مسائل آتے ہیں، آخری بات بہت سارے معاملات آتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم سیرت کو پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے جب ایسا معاملہ آیا تو ان کا رد عمل کیا تھا، ان کا معاملہ کیا تھا، ان کا کردار کیسا رہا. یہ چیز ہمیں سیرت سے حاصل ہوتی ہے. ہمیں ضرور بضرور سیرت کو پڑھنے اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت سے جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں ہمیں عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے اللہ ہمارے گھروں میں ایمان، قرآن، سنت اور محبت اور رحمت عطا فرما. ہمیں علم نافع، عمل صالح، حلال رزق اور نیک اولاد اور اپنی رضا عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو دین کے لیے نافع بنائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے. ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شعبہ دعوت و تبلیغ آپ کے سامنے بہت طرح کے پروگرام پیش کرتا ہے اور دین اسلام کی الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، جس میں آپ کے سامنے مختلف بیانات، مختلف ویڈیوز، دینی مسائل کی رہنمائی، اور اسی طرح سے دینی بیانات، محلہ واری پروگرام، ہفتہ واری پروگرام اور دیگر محاصلہ کے اطراف میں، کوکن کے اطراف میں یہاں وہاں پروگرام ہوتے ہیں. اور اسی شعبے کے ذریعے کتابوں کی چھپائی، اشاعت کا کام ہوتا ہے، پمفلٹ کا کام ہوتا ہے، چھپائی ہوتی ہے. الحمدللہ ان سارے کاموں کے لیے شعبہ آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے کام کر رہا ہے. لہٰذا آپ سے میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ آگے آئیں. اللہ رب العالمین آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے اور آپ کے رب العالمین آپ کے حسنات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. جزاکم اللہ خیر.